قرآن صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ. میرے عزیز بھائیوں، محفل عرفان ہر مہینے کی دوسری اتوار کی طرح آج بھی چک 31 میں ہم یہاں جمع ہیں. محفل عرفان نام عرفان کے اس نکات کو اپنے اندر اتارنے کا نام ہے، مقصد حیات کو سمجھنے کا نام ہے. کیونکہ آپ کے اندر، کیونکہ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جتنی خلقت انسانیت کی اس کائنات میں ہے وہ فطرت اسلام کے مطابق ہے. تو آپ کے اندر جو رب نے ودیت کی ہوئی ہے اپنی وہ آیتیں، رب نے اپنی وہ آیتیں جو آپ میں ودیت کی ہوئی ہیں، آپ میں جو پوشیدہ ہیں، وقت کا وجود، وقت کا امام، وقت کا ولی اپنے عرفانی نکات کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ پوشیدہ چیزوں کو آشکار کر دیتا ہے. پوشیدہ چیزوں کو آشکار کر دیتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ آیاتوں کے تزکیے کے ذریعے سے. جب تک کہ آپ کو اپنے اندر اسلام نظر نہ آ جائے، آپ کے اندر قرآن نظر نہ آ جائے، آپ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسیت نظر نہ آ جائے، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. جو قرآن 30 سپاروں کا 114 سورتوں والا 7 منزلوں والا 6666 آیتوں والا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، وہ قرآن جو آپ کے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے، جو پرنٹ ہو کے آتا ہے، جو کاغذ پہ بڑے پیراہے میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے اندر کے اس اسلام کو سمجھو، اس مسلمان کو سمجھو، تو وہ آپ کو ملائے گا وقت کے وجود سے. وقت کا وجود آپ کو قرآن سمجھا دے گا. اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا. خالی آپ ثواب کی نیت سے تو پڑھ لیں گے کہ ثواب مل جائے گا میرے کو. کسی نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے جو قابل غور ہے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، خواہ وہ انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، پشتو کی ہو، پنجابی کی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی کتاب کہانی کی ہو، قصے کی ہو، کسی کا افسانہ ہو، کسی کی سوانح حیات ہو، اگر وہ زبان آپ کو آتی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مزہ دے گا، پوری کتاب پڑھ لیں گے. نہیں تو 2 ورق پڑھ کے آپ رکھ دیں گے. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میرا. لیکن 200 سال سے ایک ایسی سازش کے ذریعے یہ جملے قابل غور اور سمجھے آپ اور تحقیق کریں. 200 سال سے انگریزوں نے ایک سازش کے ذریعے ہمارے پاس سے 2 زبانوں کو بھلا دیا، ایک زبان عربی اور ایک زبان فارسی. عربی زبان قرآن کو سمجھنے کے لیے تھی، فارسی زبان اس کا ترجمہ تھا، اس کی تفسیر تھی. یہ 200 سالہ سازشوں کے نتیجے میں آج ہم قرآن پڑھتے ہیں،
سمجھتے نہیں ہیں، ثواب کی نیت سے تو پڑھ لے رہے ہیں۔ واحد ایک کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر پڑھا جا رہا ہے، اور جب سمجھنے لگ جائیں گے تو دنیا کے حاکم بن جائیں گے۔ یہ انگریزوں کو پتا تھا، یہ مغربی اقوام کو پتا تھا کہ اگر مسلمان قرآن کی ان آیاتوں کو سمجھ جائے، اس کے ترجمے کو سمجھ جائے، اس کی تفسیر کو سمجھ جائے، اس پہ عمل کرنے لگ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور یہ فاتح اقوام بن جائیں گے ایک سازش کے ذریعے۔ آج آپ پورا تحقیق کر لیں، آپ پھر جائیں ہر جگہ پر، آپ تو قرآن دان تو نظر آئیں گے، لیکن کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں جی، ثواب کی نیت سے تو میں نے پڑھ لیا، فلاں سورت کو، فلاں آیت کو، فلاں سپارے کو پڑھ لیا جی، بخشش کی دعا کر دو جی، بس آمین، ختم ہو گئی۔ عمل کے لیے، اور قرآن کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ سمجھانے والا سمجھاتا ہے۔ انٹرو میں بچے نے بڑے مفصل طریقے سے خلقت انسانیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختمیت کو، اور آپ کی شان معلیٰ کو، آپ کے جلال اور جمال کو، آپ کے قرآن کے احسانات کو مختصر الفاظ میں جس پیراہن میں پیش کیا ہے، اگر اس پہ ہی آپ لوگ سوچیں، اس کو ہی آپ لوگ سمجھیں، اور اسی کی آپ جو ہے نا پرچار شروع کر دیں، معاشرے میں عدل قائم ہو جائے گا، معاشرے میں سکون آ جائے گا۔ تو قرآن آپ کو معاشرے میں اعتدال دے رہا ہے، قرآن آپ کو معاشرے میں انصاف سکھا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن آپ کو اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر رہا ہے، صلہ رحمی پیدا کر رہا ہے۔ آپ کی انا اور تکبر، غرور اور فقر، اور اپنے جاہ و جلال، خاندانی حشمت اور ثروت کو آپ کو ختم کر کے آپ کے اندر عاجزی، انکساری، بندگی لے کے آ رہا ہے۔ پوری کائنات میں، کیونکہ عرفان کی محفل ہے، عرفانی نکات پہ بات کر رہیں گے، پوری کائنات میں صلاۃ بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، خواہ وہ ملکوتی طاقتیں ہوں، خواہ وہ جبروتی طاقتیں ہوں، خواہ وہ ہاہوتی طاقتیں ہوں، خواہ وہ لا انتہا کی ہر ایک چیز، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سبح القدوس میں لگا ہوا ہے، لیکن عبادت کے لیے آپ کا انتخاب کیا اللہ نے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ اب عبادت تو کر رہے ہیں، عبادت میں اگر معرفت نہیں ہے تو عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ بھئی معرفت کس کی؟ بھئی معرفت ہونی چاہیے، معرفت کا لفظ الا لیعرفون قرآن میں آ رہا ہے، اگر الا لیعبدون ہے تو الا لیعرفون بھی تو ہے، تو معرفت کس کی ہو؟ تو پھر جب آپ اپنے اندر ٹٹولتے ہیں، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ بھئی کون سے نفس کو پہچانوں میں؟ 84 لاکھ ہے یہاں پر، پھر امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، کس کو جانوں، کس کو پہچانوں؟ یہ کیا ہوگا؟ ارے بھائی یہ آپ لوگ کائنات صغیر ہے، اس چیز کو مسلمانوں نے بھلا دیا، اپنے مقصد حیات سے پیچھے ہٹ گئے، مادیت کے دلدادہ ہو گئے، ایمان غائب ہو گیا۔ ایمان کیا ہوا؟ غائب ہو گیا۔ کثیر ہے، 1.25 ارب ہیں، لیکن کیا روب مسلم نظر آ رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کے کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو ظلم کو روکنے کے لیے، کافروں کو سبق سکھانے کے لیے ہم میں کوئی ولولہ ہے؟ ایمانی حرارت ہے؟ ایمان کی تازگی ہے؟ کیا ہم اس کے لیے اپنے صلاحیتیں لگا رہے ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔
اب چلے جائیں 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے چلے جائیں. آقا کریم نے فرمایا بدر کے محاذ میں کہ ابو جہل، ادبا، شیبا یہ سب مردار ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا سب مردار ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ. کوئی 309 تعداد، تھوڑے تھوڑے ہتھیار، آ رہا ہے لشکر جرار، پورا ساز و سامان کے ساتھ، لیس ہر ایک چیز کے ساتھ موجود. اب اللہ لیعرفون کی منزل والے صحابہ کرام، کالی کملی والے پر ایمان رکھنے والے صحابہ کرام، صحابہ کرام مجسمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے. آپ کا کیا ابن عالم فرماتے ہیں، بال چھوڑے ہوئے داڑھی کو بڑھانے والے کئی ٹھاٹ تھا صحابہ کا. ماشاء اللہ ہر ایک صحابی رنگ میں رنگین نظر آ رہا ہے. اور اگر اعرابی آتا تھا نا، دور سے گاؤں والا آتا تھا، کسی صحابی سے پوچھتا تھا ایکم محمد، کیا تم آپ ہیں، محمد آپ ہیں؟ شکل و شباہت میں وہاں پر جو ہے، وہاں پر مرشد کا اور مرید کا پتہ نہیں چل رہا، سرکار کا اور غلام کا پتہ نہیں چل رہا. سب ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے سرکار نے، اپنے ہی رنگ میں رنگین کر دیے صحابہ کرام کو. ایسی نظیر اس کائنات عالم میں آپ کو نہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہیں بتا سکتا. ایسے ہی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے متبعین کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے مجاہدین کو، اپنے جو ہے اپنے آپ ان صحابہ کو عرفان کرایا. عرفان کرایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ سرکار میں فنا ہو گئے. اور حلیہ مبارک بھی آپ کی طرح ہو گیا جیسا سرکار تناول کر رہے. ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی میں بھی تناول اس طرح کروں. سرکار کی سادگی کو دیکھ رہے تھے، انکساری کو دیکھ رہے تھے، صلہ رحمی کو دیکھ رہے تھے، آپ کے اندر فروتنی کو دیکھ رہے تھے، آپ کے اندر بندگی کو دیکھ رہے تھے. اگر مکہ کی سرزمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو ابو جہل نے کیا یا طائف کے میدان کے ان اوباش لوگوں نے کیا، وہاں پر سرکار کی رحمت کو دیکھ رہے تھے. ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے اپنی ڈگری کو ڈاؤن کر لوں، میں اپنے جو ہے نا عاجزی اور انکساری میں آ جاؤں، میں بندگی میں آ جاؤں، میں اپنے سے بڑے کو میں عزت دوں، توقیر کروں، میں شورا پہ چلوں، میں اپنی نفسانی خواہشات پہ نہ چلوں بلکہ میں سرکار کی رضا کے لیے عمل کروں. یہ عمل تھا صحابہ کا. یہ نظیر نظر آ رہی کہیں پر؟ آج کا مسلمان کہاں چل رہا ہے؟ آج کا مسلمان کے اندر یہ عاجزی اور انکساری کی بے انتہا ضرورت ہے. پھر کہیں ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکار کی امتی اور غلام ہیں. نہیں تو ہم اب زندگی گزار لے رہے. اب بدر کا محاذ ہو گیا اور کس طرح ہوا آپ نے دیکھا. اور ایک شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ فضا پیدا کر دی جائے تو فرشتے اتر سکتے ہیں آج بھی آپ کی نصرت کے لیے، تائید کے لیے. لیکن فضا تو پیدا کرو نا، وہ کیفیت تو پیدا کرو، اپنے اندر وہ صلاحیتوں کو تو پیدا کرو. پھر دوسرا منظر آپ کو جو ہے نظر آئے گا احد کے میدان میں. وہ احد کا میدان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینس کے طور پر خندق کھود رہے ہیں. وہ بھی مشورہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. امر و مشورہ، شورا پہ چلی جا رہی ہے پوری جماعت اولین شورا پہ، تو جماعت آخرین بھی شورا پہ چلے گی انشاءاللہ. ہم شورا پہ چلنے والے. وہاں پر جو ہے سرکار نے کہا خندق کھودو بھائی. کھودی جا رہی ہے، بڑا سا پتھر آ گیا، بڑا پتھر آ گیا تو پریشان بھائی کس طرح ہم کرے. عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا پتھر ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، آؤ بات چلتے ہیں. چلو گنتری لیے کو کہتے ہیں مارا جی، وہ پتھر جو ہے اس میں سے چنگاری نکلتی ہے. سرکار فرماتے اللہ اکبر، ایران کے خزانے کے چابی میرے ہاتھ میں ہے. اب صحابہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھ رہے سرکار کھانے کو کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں. اوپر سے جو ہے لشکر کشی ہو رہی ہے،
ہم اپنے آپ کو ڈیفینس کے طور پر یہ خندق کھود رہے ہیں، پہلے تو ان سے بچا لیجئے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہدائی، وہ غلام، وہ پروان کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور ایک دن انشاءاللہ تعالی ایران پہ بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ آپ سرکار آپ ہٹیجئے، ہم کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ وہ جوش تھا۔ یعرفون، جب تک کہ اللہ لیعرفون نہیں ہوگا، آپ کے اندر کی ایمانی حرارت میں وہ جوش ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ لیعبدون سے اللہ لیعرفون کی منزل صحابہ کرام نے اختیار کی تھی۔ کامل یقین اور ایمان تھا ان کا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہاں چل رہے ہیں؟ آج تو کثیر ہے نا، صحابہ کرام کہاں 83 پہلا مارکا، کہاں 309 یا 313، تعداد کم۔ فتح مکہ کر رہے ہیں تو کتنی تعداد؟ 10,000، تعداد کم۔ لیکن ان کا عقیدہ یا ایمان عدد پہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ اور ایمان کالی کملی والے کے ذات پر تھا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ تھا۔ آپ کا فرمان اور آپ کا ایک ایک بات پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے خطاب کیا ملا ان کو؟ رضی اللہ کا خطاب ملا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مقام ملا صحابہ کو، یہ منزل ملی صحابہ کو۔ اور پھر اس میں یہ نہیں تھا کہ بھئی جی کالا ہے یا گورا، غریب ہے یا امیر، غلام ہے یا آقا۔ حضرت بلال حبشی ابتدائی ایام مکہ کے، پھر سرکار میں راج افق اعلیٰ پہ جو تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ تمام واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کھڑاؤں سمیت عرش معلیٰ پر حضرت بلال حبشی موجود ہے۔ تو یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کا اخلاص، آپ کی محبت، آپ کی انسیت اور دکھاوے کے بغیر عمل جو ہے آپ کو عرش تک پہنچا دے گا۔ اگر آپ دکھاوا کرتے ہیں، آپ جو ہے ریاکاری کرتے ہیں، آپ صرف تسبیح پکڑ کے اللہ کر کے تاکہ دنیا مجھے بولے کہ یہ تو بڑا جو ہے ملنگ ہے، یہ بڑا جو ہے متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، لیکن من کالا ہو تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں، آپ کی جو ہے تلاوت بھی قبول نہیں، آپ کے صدقات و خیرات اور آپ کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہے۔ عمل بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں سمجھو اس چیزوں کو۔ یہ رمضان آنے والا ہے 10 دن کے بعد، اور میں نے آیت کی تلاوت ہی رمضان کی مناسبت سے کی ہے، وہ سمجھانا ہے آپ لوگوں کو کہ رمضان میں پورا قرآن نزول نہیں ہوا اس زمین پر، 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس معرفت کو سمجھنا ہے ہمیں، اور یہ رمضان المبارک کی 19 رمضان کو ہمارے مرشد کامل کا سالانہ عرس مبارک مردان میں ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے مرشد سے جتنی انسیت و محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، جتنی آپ ان سے عقیدت رکھیں گے، کیونکہ یہ وسیلہ بنتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پہنچانے کا۔ وَابْتَغُوا عَلَيْهِ وسیلہ کہا، بغیر وسیلے کے آپ جا ہی نہیں سکتے، منزل پا ہی نہیں سکتے۔ رب نے نظام بنایا اس کائنات عالم کا، پورے کائنات کا نظام بنایا ہے، کیونکہ بات ختم نبوت کے، جب رسالت و نبوت و شریعت و طریقت پہ مہر لگ گئی کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا، نہ اختیاری رنگ میں ہوگا، نہ صفتی رنگ میں کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر عیسیٰ آئیں گے بھی تو امتی بن کے آئیں گے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا کتنا بڑا انعام و اکرام، یہ وہ وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملا ہے، یہ دے رہا ہے انعام آپ کو اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے نعمت جو مکمل کر دی گئی۔
اور یہ نعمت مکمل روحانی لحاظ کے ساتھ مکمل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب نزول ہوئی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب وہ کون سی نعمت؟ آپ کو اگر سلسلہ ولایت دیکھنا ہے، امامت دیکھنا ہے، رشد دیکھنا ہے، تصوف دیکھنا ہے، روحانیت دیکھنا ہے، تو ایک ہی در ہے، وہ در علی ہے۔ علی کی طرف جھکنا پڑے گا، بغیر اس کی مل ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ سب آپ کو دے دیا، مکمل کر دی، کہیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ولی آئے گا، اگر غوث آئے گا، قطب آئے گا، عبدال آئے گا، اوتاد آئے گا، اگر وقت کا امام بھی آئے گا تو آل نبی میں آئے گا، آل نبی سے ادھر ادھر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے نعمت مکمل سرکار کی رسالت کے ساتھ، کیونکہ نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکمل نمونہ انسانیت ہیں، تو آگے سلسلہ چلانے کے لیے یہ وجود کا انتخاب ہوا۔ پھر حضرت امام حسین نے قربانی دے کر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ پھر حضرت عباس علمبردار، جن کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، حضرت حسین کو بھائی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، آقا کی نظر سے دیکھتے تھے۔ نسبت دیکھو تو علی سے ہی ہے نا، نسبت دیکھو نسل کے لحاظ سے علی کے ہی فرزند ہیں، اور حضرت حسین بھی علی کے ہی فرزند ہے، لیکن حضرت حسین نواسہ رسول ہے تو فوقیت ان کی ہو گئی، پنجتن پاک میں ہو گئے، تو حضرت عباس ان کو بھائی جان نہیں بلکہ آقا پکار رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو گے تو مولا مجھ سے راضی ہو۔ یہ تعامل، یہ ہے معرفت۔ الا لیعرفون، وہ سمجھ گئے تھے اندر کی چیز کو، وہ ان کا سامنے نظر آ گیا تھا۔ بھئی پروگرام آپ میں دیا گیا ہے، اس کو جب تک کہ آپ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، بھئی کائنات عالم کیا اس پروگرام جس کو آپ روح کہتے ہیں آپ میں موجود ہے، اس پروگرام کو ایکٹیویٹ تو کرو۔ کون کرے گا ایکٹیویٹ؟ بھئی آپ کے کمپیوٹر کا کوئی پروگرام ہو، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ لے جاتے ہیں کسی پروگرامر کے پاس جو سمجھا ہوا ہو جائیں گے، جب دیوانے ہو جائیں گے نا تو آپ کو کہیں دوسرے کا سکون ہی نہیں ملے گا، آپ لڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے دین کی سربلندی کے لیے، مقصد کی طرف آ جائیں گے آپ۔ الا لیعبدون میں الا لیعرفون کی طرف چلے جائیں۔ آج بھی بولے کہ میں یہ دے دیا، ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہے، بھائی میں تو سب کچھ کر دیا، وہاں جیسی نظر آ رہی کہ مولا کی توفیق تھی میرے اوپر۔ اور کیا کیا انہوں نے گھر کو، کیا گھر میں سب کچھ، آخری مرتبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، اثار مانگا، تو آپ نے سب کچھ دے کے کیا رکھے گھر میں با؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو رکھا ہوں۔ وہی اللہ اور اس کا رسول جس کے ساتھ ہو جائے تو وہ کبھی مغلوب ہو سکتا ہے کیا؟ وہ غالب ہی غالب رہے گا۔ تو کیا اپنے گھروں کو دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے؟ خالی اس نقطے کو سمجھے میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھے۔ تو میں کیونکہ ٹائم مختصر ہے، نماز ظہر کا بھی ٹائم ہوگا پھر، کیونکہ لنگر بھی تقسیم ہونا ہے، میں صرف اپنے اس نقطے کی طرف آؤں گا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اب مفسرین مختلف چیزیں روایت کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ جی عرش پہلے آسمان کی طرف آیا، دوسرے اس کے قطع نظر ایک اور ایک تفسیر کی طرف جائیں گے ہم، کیونکہ عملی طور پر قرآن ہمارے کو 23 سالہ عرصے میں مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 23 سالہ عرصے میں مکی زندگی اور مدنی زندگی، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیت، اس کے بعد آیت نہیں آئی۔ اب اس چیز کو سمجھنا ہے، رمضان یہ نکلا ہے رمز سے۔ یہ تو موسم سردی کے مہینے میں رمضان آ گیا۔ اگر جون جولائی میں جب آپ اپنے بازار کی طرف جاتے ہیں، آپ کو دور پیاس لگی بھی ہو اور دور سے آپ کو ایک
پانی کی لہر نظر آتی ہے، اس کو سیراب کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یار پانی ہے وہاں پر، پانی نہیں رہتا، آنکھوں کا دھوکہ ہے وہ، لیکن آپ کے اندر پیاس اتنی زیادہ شدت کر گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 گھونٹ پیاس پانی کے ملے تاکہ میں اپنا گلا تر کر لوں۔ یہ اس کا نام ہے رمز کی کیفیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ ہے دنیا میں کوئی پیغمبر نظر نہیں آ رہا، کوئی ہادی اور رہبر نظر نہیں آ رہا۔ آخری عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، 570 سال کا ایک طویل روحانی خوشحالی نظر آ رہی۔ منیب قلب بندے جو تھے، جو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ماں خلقت هذا باطلا، کوئی چیز آپ نے باطل پیدا نہیں کی، کیا چکر ہے، کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، روحانی بارش نہیں ہو رہی۔ یہ رمز کی کیفیت تھی، انتہائی رمز۔ روحانی 2 گھونٹ پانی کے لیے بےتاب تمام منیب قلب افراد۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بت پرست بھی نہیں تھے کچھ لوگ، تاریخ لکھتی ہے کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ کون ہے بیٹھ کے رب سے التجا کر رہے؟ کیا اب دکھا دے وہ منظر جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، اور جس کو پانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر تشریف لائے۔ ہر قوم و ہادی اور رہبر میں آئے، قوموں کے اندر ہادی اور رہبر آئے، آنے کی بشارت کیے، اے اللہ اس کو بھیج دے، اس کا جلوہ کرا دے تاکہ ہماری یہ روحانی پیاس بجھ سکے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجسم قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجسم قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اطہر جب تشریف لے کے آ گئی، 40 سال کی عمر میں غار حرا سے جب آپ نکلے، ایک ایسا کیمیا آپ نے لایا جس نے مختصر عرصے میں پورے کا پورا کایا پلٹ کے رکھ دیے۔ وہ قوم جو نہ خود راہ پہ تھی، شراب کی رئیسہ، برہنہ خانہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، 360 بت خانہ کعبے کے گرد بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک عجیب سما ہے، وہاں پر میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، شراب کے جو ہے نا خانے موجود، شراب خانے موجود، جوئے چل رہے ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ ایک انتہائی کربناک المناک منظر ہے۔ ایسے موقع پر سردار المرسلین، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی ہو رہی ہے، ہوتے کے ساتھ ہی اس زمین کی کایا بدل گئی، قسمت بدل گئی، کیونکہ آپ کی اس نگاہ نے بلال کو سردار بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، ابوبکر کو صدیق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا، اور خالد کو سیف اللہ بنا دیا، اور کس تمام صحابہ کو رضی اللہ بنا دیا، رضی اللہ بنا دیا۔ اور آپ کا کلام کیا ہوا؟ کلام اللہ کہلایا، اور آپ کا عمل خود جو ہے، اور آپ کی صورت اور آپ کا ہاتھ ید اللہ، صورت وجہ اللہ کہلایا۔ سامنے آگے رمز کی کیفیت کو ختم کر دیے۔ تو شاعر کیا لکھتا؟ تھے نہ خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ مردہ زمین زندہ ہوئی، اور ایسی زندہ ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے تعداد میں ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو ظلم سہ رہے ہیں، کوئی کہہ دو مان لو لات منات عزا حبل کو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، اگر شہید بھی ہو گیا تو پھر بھی زندہ رہوں گا، تیرا تو نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کہاں ہے اتبا، کہاں ہے شیبہ، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے؟ اور مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، نسلیں تباہ ہو گئی، نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہا۔ اور آج بلال کا نام جو ہے شرق و غرب میں چمک رہا ہے۔ آج سرکار سے وابستہ جتنے ہیں ان کو جو ہے نا عقیدت و احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر سمجھنا چاہتے ہو قرآن کو تو اپنے اندر کی پہلی رمز کی کیفیت کو ختم کرو، معرفت حاصل کرو، اللہ لیعبدون سے آگے بڑھ کے اللہ لیعرفون کی طرف آؤ گے تو
قرآن آپ کو اندر سے پکارے گا کہ اندر سے آپ کی کجی کو دور کرے گا، نفرتوں کو دور کرے گا، بغض کو دور کرے گا، اندر کے بت کو توڑ دے گا۔ بت جب اندر کا پاش ہوا تو آپ کے اندر صلہ رحمی پیدا کر دے گا، آپ کے اندر صلہ رحمی پیدا کر دے گا، آپ کے اندر عاجزی پیدا کر دے گا، آپ کے اندر انکساری پیدا کرے گا، آپ کی سوچ انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ جائے گی۔ لوگ گالیاں دیں گے، آپ ہنستے رہیں گے، لوگ جو ہے برا بھلا کہیں گے، آپ مسکراتے رہیں گے، آپ بولیں گے قالو جاہلون قالو سلاما، کرتے رہو گا، مجھے کچھ نہیں کر رہے، میری پرواہ نہیں، کیونکہ جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میرے تک کچھ بھی اپنا نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہے، میری ذات پر حملہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے آقا پہ حملہ کرو گے تو میں چیر کے تمہیں رکھ دوں گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معاملہ، یہ تھا صحابہ کرام کا معاملہ۔ یہ آپ نے پیدا کرنا اپنے دلوں میں۔ آپ نے پہلے اپنے خاندان کے بت کو توڑنا ہے، پھر اپنے اندر کی جو بغض و عناد کے بت کو توڑنا ہے، پہلے اپنے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، پہلے عاجزی کا پیکر بننا ہے، رمز کی کیفیت کو ختم کر کے انزل فی القرآن کی طرف جب اتاریں گے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے، آپ کے صدور کے اندر کی جو گندگی ہے، آپ کی صدور کے اندر کی جو ہے برائیاں ہیں، اس کو ختم قرآن کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے، عداوتوں کو ختم کرتا ہے، تو یہ ختم کر رہا ہے قرآن۔ تو آج کے معرفت کے اندر ہمیں اگر سمجھنا ہے تو صرف 3 نکتے سمجھے کہ پوری کائنات صلات کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن عبادت کا موقع آپ کو دیا، آپ عابد بن رہے ہیں۔ جب عبادت کا موقع آپ کو دیا تو معرفت بھی آپ کو دینا چاہ رہا ہے وہ۔ جب آپ معرفت کے دیوانے ہو جائیں گے تو آپ بھی حیات جاویدانی کی طرح حی قیوم بن سکتے ہیں۔ لوگ دعا میں یاد کریں گے، پھر آپ لوگ دعا میں یاد کریں گے۔ تو مولا آپ لوگوں کو صلاحیتیں بخشے، کیونکہ نماز کٹے اذانیں ہو رہی ہے، مولا آپ کو صلاحیتیں بخشے، مولا آپ کے اندر کی جو ہے نا قدرتوں کو ختم کرے، نفرتوں کو ختم کرے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائے، وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ 19 رمضان المبارک پیر و مرشد کہ سالانہ عرس کے مبارک کے موقع پر اپنی صلاحیتیں آپ لوگ لگا سکے۔ مولا آپ کے سے مولا دین کی خدمت لے، اور مولا جو ہے نا وہ کام آپ سے لے جس سے وہ راضی ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ کے